بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہم بڑے اختصار کے ساتھ سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے نماز عید کا طریقہ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ نماز عید سال کے بعد آنا ہوتی ہے اور پھر ہمارے ذہنوں سے وہ چیزیں نکل جاتی ہیں، تو ایک دفعہ ہم ان کو ذہن نشین کر لیں، ازبر کر لیں کہ نماز عید کیسے ادا کرتے ہیں۔ اور نمبر 2، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بزرگوں کو نہ بھولیں، اپنے بڑوں کو نہ بھولیں، اور اپنی قبر میں اور ان کی قبروں میں اللہ کی انوار کو داخل کرنے کا طریقہ بھی ہم اپنے سامنے رکھیں۔ نماز عید کی پہلے نیت سماعت کر لیں۔ 2 رکعت نماز سنت، 2 رکعت نماز سنت عید الفطر یا عید الاضحیٰ، لیکن اس وقت ہم عید الفطر کی قریب بات کر رہے ہیں۔ 2 رکعت نماز سنت عید الفطر واجب 7 6 تکبیروں کے، یا 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7 زائد تکبیروں کے، منہ طرف کعبہ شریف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ نیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر کیا ہم نے کرنا ہے کہ جیسے ہی ہم تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیں گے تو ثنا پڑھی جائے گی، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا کے بعد پھر ہم نے 3 تکبیریں پڑھنی ہیں، اور وہ 3 تکبیروں کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلی تکبیر میں ہوگا اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور ساتھ ہی چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھا کے پھر چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ساتھ ہی ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر تعوذ و تسمیہ پڑھا جائے گا، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ شریف اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملائی جائے گی، اگر ہو تو سورۃ الغاشیہ پڑھ لیا جائے، یا سورۃ الاعلیٰ میں سے پہلی رکعت کے اندر سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الغاشیہ پڑھ لیا جائے۔ اس طرح رکوع سجدہ کر کے ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جیسے ہم دوسری رکعت کا آغاز کریں گے تو دوسری رکعت کے اندر پہلے سورۃ فاتحہ شریف اور ساتھ میں سورت پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد رکوع جانے سے پہلے ہم نے 3 تکبیریں پڑھنی ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھا کے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھا کے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھا کے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، اور رکوع سجدہ کرنے کے بعد پھر ہماری نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ نماز کے بعد پھر قاری صاحب خطیب صاحب 2 خطبے پڑھیں گے، اور خطبے کے بعد دعا ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ نماز عید میں آنے سے، نماز عید پڑھنے کے لیے جب گھر سے آئیں عیدگاہ کی طرف یا مسجد کی طرف، تو تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کی کثرت کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چند چیزیں یہ بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ عید سے پہلے کچھ کھا لیا جائے، عید الفطر سے پہلے کھا لیا جائے، جیسے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت تھی کہ حضور چند کھجوریں تناول فرما لیا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر ادا کر کے آئیں، یہ بہت لازمی چیز ہے صدقہ فطر کا ادا کرنا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان شریف کا مفہوم ہے کہ صدقہ فطر ایسے ہے کہ جب تم نے روزے رکھے تو وہ زمین آسمان کے درمیان لٹکے ہوئے تھے، تو صدقہ فطر ادا کرنے سے وہ روزے گویا اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ تمہارے روزے کے دوران جو غلط باتیں تھیں، جو چھوٹے چھوٹے جو گناہ تھے، وہ صدقہ فطر سے ادا ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، روزہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور ایک بڑا بنیادی مسئلہ یہاں یہ یاد رکھیں اور یہ اس بات پہ ضرور عمل کریں، عید الفطر کے دن اور یا عید الاضحیٰ کے دن ایک بڑا پیارا یہ وظیفہ یاد رکھیں کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ پڑھ کے پھر اس کا ثواب فوت شدگان کو پہنچا دے، قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دے، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس کے 300 مرتبہ جو جملے پڑے ہوئے ہوں گے
اللہ پاک ان جملوں کی برکت سے ہر قبر کے اندر 1000 نور جو ہے وہ اللہ پاک داخل فرمائے گا، 1000 انوار اللہ پاک ہر قبر کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور جب یہ شخص دنیا سے خود چلا جائے گا، جتنے عرصے کے بعد جب یہ دنیا سے جائے گا، پھر اللہ پاک اس کی قبر کے اندر بھی 1000 انوار داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔